أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس مسئلہ نمبر 1660 سے ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر روزے دار پانی کے علاوہ کوئی چیز منہ میں ڈالے اور بے اختیار پیٹ میں چلی جائے یا ناک میں ڈالے اور بے اختیار نیچے اتر جائے تو اس کی قضا واجب یہاں سے ہم لوگوں نے شاید یہ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آگے ہمارے قضا روزے کے احکام۔ اگر کوئی دیوانہ اچھا ہو جائے تو اس کے لیے عالم دیوانگی کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک شخص پاگل تھا جتنے پوری ٹائم پاگل رہا، لیکن ایک ٹائم ایسا ہے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلا اس کا ٹائم تھا اس میں جتنے بھی روزے قضا میں ہیں اس کی مطلب قضا واجب نہیں ہے، جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر زمانہ کفر کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو ضروری ہے کہ ایام کفر کے دوران مطلب کہ روزوں کی قضا جاری ہے۔ اب یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص تھا وہ پہلے سے ہی کافر تھا، ٹھیک ہے، تو پھر مسلمان ہو گیا تو پھر جو کافر کے اس کے ایام تھے اس میں روزوں کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان تھا وہ پھر کافر ہو گیا اور پھر مسلمان ہو گیا تو جو پھر اس کا دورانیہ تھا نا کافر جس میں ہوا ہے وہ اس میں جتنے روزے گزریں گے اس کی قضا واجب ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے چند دن روزے نہ رکھے اور بعد میں شک کرے کہ اس کا عذر کسی وقت زائل ہوا تھا تو اس کے لیے واجب نہیں کہ جتنی مدت روزے نہ رکھنے کا زیادہ احتمال ہو اس کے مطابق قضا جلائے۔ مثلاً اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے سفر کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ماہ مبارک کی 5ویں تاریخ کو سفر سے واپسی آیا تھا یا 6 کو، یا مثلاً اس نے ماہ مبارک کے آخر میں سفر شروع کیا ہو اور ماہ مبارک ختم ہونے کے بعد واپس آیا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ 25ویں رمضان کو سفر کیا تھا یا 26ویں کو، تو دونوں صورتوں میں وہ کم تر دنوں یعنی 5 روزوں کی قضا کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مذہب یہ ہے کہ زیادہ دنوں یعنی 6 کی قضا کرے۔ اب یہاں پہ یہ بات کریں ایک شخص ہے وہ اسے کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا روزے جو ہیں اس کے قضا ہو گئے۔ اب وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روزے اسے اب ٹائم نہیں پتہ تھا، یا تو شروع کے دن تھے اور وہ سفر پہ چلا گیا تو اسے نہیں پتہ تھا اندر کتنے روزے آتے ہیں، یا لاسٹ پہ چلا گیا تب بھی اسے نہیں تھا پتہ کہ کتنے روزوں کی قضا کرنی ہے، تو پھر یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 5 کی کرے نہیں تو 6 کی کرے۔ اگر تھوڑی بہت اسے ڈیٹ سے آدھا کہ بتا رہی 25 26 تھی یا 28 29 اس طرح کوئی بھی ہو تو اس میں وہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص پر چند سالوں کے رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو تو جس سال کے روزوں کی قضا پہلے کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر آخری رمضان کے روزوں کی قضا کا وقت تنگ ہو، مثلا آخری رمضان کے 5ویں روزوں کی قضا اس کے ذمے ہو اور آئندہ رمضان کے شروع ہونے میں بھی 5 ہی دن باقی ہوں تو بہتر ہے کہ پہلے آخری رمضان کے روزوں کی قضا جائے۔ یعنی یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مطلب اس سے پہلے ہمارے کئی رمضان ایسے تھے جن میں ہمارے روزے کیا ہیں وہ قضا ہوئے ہوں گے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن رہ جاتے ہیں ماہ رمضان میں تو جو پچھلے رمضان کے روزے ہوں گے سب سے پہلے وہ قضا کرے اور اس سے پچھلے والے پھر بعد میں قضا کرے، ٹھیک ہے۔ بھی کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص پر چند سالوں کے رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو اور روزہ کی نیت کرتے وقت معین نہ کرے کہ کون سے رمضان کے روزے کی قضا کر رہا ہے تو اس کا شمار آخری رمضان کے روزے کی قضا میں نہیں ہوگا، نتیجتاً تاخیر کا کفارہ اس پر سے ساقط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی نیت میں اس کا کرنا ضروری ہے کہ پچھلے رمضان کی قضا کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو کفارہ دینا ہوگا، آپ کا کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ جس شخص نے رمضان کا قضا روزہ رکھا ہو وہ اس روزے کو ظہر سے پہلے توڑ سکتا ہے، لیکن اگر قضا کا وقت تنگ ہو تو بہتر ہے کہ روزہ نہ توڑے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے میت کا قضا روزہ رکھا ہو تو بہتر یہ ہے کہ ظہر کے بعد روزہ نہ توڑے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی بیمار یا حیض یا نفاس کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس مدت کے گزرنے سے پہلے کہ جس میں وہ ان روزوں کی جو اس نے نہیں رکھے تھے قضا کر سکتا ہو مر جائے تو ان روزوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ مر ہی گیا تو پھر قضا کہاں سے ہوگی۔ پھر کہنا ہے اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس کی
بیماری آئندہ رمضان تک لمبی ہو جائے تو جو روزے اس نے نہ رکھے ہوں اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مد یعنی طعام یعنی گندم یا جو روٹی وغیرہ فقیر کو دے۔ لیکن اگر کسی اور عذر مثلا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں اور اس کا عذر آئندہ رمضان تک باقی رہے تو ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر ایک دن کے لیے ایک مد طعام بھی فقیر کو دے۔ اب یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص تھا بیمار تھا، وہ مطلب پچھلے رمضان سے پہلے بیمار ہوا اور اگلے رمضان تک بیمار ہی رہا تو پھر اس کی قضا واجب نہیں ہے لیکن اس کا کفارہ دے گا۔ اسی طرح لیکن اگر وہ سفر میں رہا ہے اور اگلے رمضان تک سفر میں ہی رہا ہے تو پھر اس کی کیا ہے قضا بھی کرے گا اور اس کا کفارہ بھی دے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے رمضان میں روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے اور وہ آئندہ رمضان تک عمدن روزوں کی قضا نہ بجا لائے تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور ہر دن کے لیے ایک مد طعام بھی فقیر کو دے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص تھا، اسے پتہ تھا کہ میرے روزے جو ہیں وہ قضا ہوئے ہیں اور اس نے جان بوجھ کر روزے نہیں رکھے، اس کا عذر بھی دور ہو گیا تھا، تو پھر اس کے بعد وہ قضا بھی کرے گا اور پھر